سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے دوران عدت نکاح کیس میں سزا معطلی کی درخواست خارج کر دی گئی۔ سزا کو برقرار رکھا گیا ہے۔ ایڈیشنل سیشن جج محمد افضل مجوکا نے محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے۔ عدالت نے فریقین کے دلائل مکمل ہونے پر 25 جون کو فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ ٹرائل کورٹ نے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو 7 سال قید کی سزا سنائی تھی۔ میں نے تفصیلی فیصلہ لکھ دیا ہے، دونوں کی درخواستیں مسترد کی جاتی ہیں، یہ جج افضل مجوکا کی جانب سے کہا گیا۔ پی ٹی آئی کا عدت میں نکاح کیس کے فیصلے کو ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایشوب نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کیس پیچیدہ نہیں، ہماری تحریک میں مزید تیزی آئے گی، ہر جگہ مظاہرے کریں گے، ہمارے لیڈران اور کارکنان کی رہائی تک کسی کے ساتھ بات چیت نہیں ہوگی۔ سیشن کورٹ کے باہر پی ٹی آئی کارکنان کا فیصلے کے خلاف احتجاج، بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے نعرے بازی۔ عمران خان کا جو عدت کیس میں سزا ہوئی تھی اس کے سسپینشن کے حوالے سے ہائی کورٹ میں اپنے وکلاء کے ذریعے فل فور چیلنج کریں گے۔ قانون اور جسٹس کا تقاضا تھا کہ جس کیس میں کسی قسم کا کوئی پیچیدگی ہے ہی نہیں، ہماری تحریک اور تیزی سے چلے گی آگے اور ہم لوگ ہر جگہ مظاہرہ کریں گے۔ عمران خان، بشرا بی بی، شاہ محمود قریشی صاحب، ہمارے جتنے اسیران قید میں ہیں ان کی رہائی تک اور چارجز ختم ہونے تک کسی قسم کے ساتھ کوئی بات چیت کسی کے ساتھ نہیں ہوگی۔ آج حق اور سچ کی فتح اور تحریک انصاف کی ناکامی ہوئی ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا تارڑ کا عدالتی فیصلے پر رد عمل، انہوں نے مزید کیا کہا آپ کو دکھاتے ہیں۔ سمجھتا ہوں کہ دیکھیے یہاں 190 بلین پاؤنڈ کا کیس ہے، سائفر کا کیس ہے، توشہ خانہ کا کیس ہے، وہاں یہ بھی ایک بڑا لیجٹیمیٹ اور جینوئن کیس ہے، اس میں جواب تو دینا ہوگا۔ یعنی مفتی صاحب کی سٹیٹمنٹ اپنی جگہ موجود ہے، خاور مانیکا صاحب کا پورا کیس اپنی جگہ موجود ہے، کاؤنسلر عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کے وکیل اس کیس کو رد کرنے میں۔ تو یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ٹیلین جیٹ وائٹ کا کیس بھی اس کو ٹھیک طریقے سے ٹیک اپ نہیں کیا گیا تھا۔ اب یہ تمام وہ چیزیں ہیں جن پہ جواب بھی دینا ہوگا اور جس کو ثابت بھی کرنا ہوگا کہ جی ایسا نہیں ہوا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی آج ناکامی ہوئی ہے تحریک انصاف کے لیے، ان کے لیڈر کے لیے، اور حق سچ کی فتح۔ سپریم کورٹ میں سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں سے متعلق کیس کی سماعت 1 جولائی تک ملتوی کیا۔ تحریک انصاف اور سنی اتحاد نے کوئی لسٹ دی، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے استفسار کیا گیا۔ تحریک انصاف نے مخصوص نشستوں کی لسٹ دی، سنی اتحاد نے نہیں دی۔ وکیل سکندر بشیر کی جانب سے یہ جواب دیا گیا۔ الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں دی، جسٹس یحییٰ آفریدی کی جانب سے یہ سوال اٹھایا گیا۔ تحریک انصاف کو کوئی مخصوص نشست نہیں دی گئی، وکیل سکندر بشیر نے یہ جواب دیا۔ اور سپریم کورٹ اگر کہے کہ الیکشن کمیشن نے فیصلے کی غلط تشریح کی تو کیا اثرات ہوں گے، جسٹس اطہر معین اللہ کی جانب سے یہ کہا گیا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ الیکشن کمیشن کو اختیار نہیں کہ کسی پارٹی کو انتخابات سے باہر کرے۔ وزیراعظم شہباز شریف سے ینگ پارلیمنٹیرینز کے وفد کی پارلیمنٹ ہاؤس میں ملاقات ہوئی ہے۔ امید ہے کہ آپ ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے دن رات کام کریں گے۔ وزیراعظم نے یہ گفتگو کی اور یہ بھی کہا کہ بجٹ میں عام آدمی کو ریلیف دینے کے لیے بھرپور اقدامات اٹھائے، قابل طلبہ کو حکومت کی طرف سے لیپ ٹاپ فراہم کیے جائیں گے۔ ویلکم بیک۔ آپ کو بتائیں کہ سربراہ جی یو آئی مولانا فضل الرحمان نے قبل اس وقت الیکشن کا مطالبہ کر دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ عزم استحکام کی شروعات ہی عدم استحکام سے ہو گئی۔ عزم استحکام کے اعلان نے کنفیوژن پیدا کی ہے۔ انہوں نے مزید کیا کہا آپ کو دکھاتے ہیں۔ جس کو آپ حکومت کہتے ہیں میں اس کو حکومت کہتا نہیں، اب وہ مدت پورے کرے بھی تو میرے نزدیک مدت نہیں ہے، نہ پوری کرے تو میں تو دوبارہ الیکشن چاہتا ہوں، دوبارہ عوام کو حق دیا جائے کہ وہ اثر نو مینڈیٹ طے کرے۔ اپیکس کمیٹی نے اناؤنس کیا، کیا اس میں کنفیوژن تھی کہ پرائم منسٹر ہاؤس سے نئی وضاحت جاری کرنی پڑی؟ کیا خود ادارے کے اندر بھی مختلف اطراف سے آراء لی گئی تھی؟ کافی سوالات ہیں، اگر اس نے کنفیوژن پیدا کر دی ہے، اور یہ جو عزم استحکام ہے اس کا بسم اللہ ہی عزم استحکام سے ہو گئی۔ آپریشن عزم استحکام پر سیاسی جماعتوں کے تحفظات دور کریں گے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی یقین دہانی، کہا معاملے کو اسمبلی میں لائیں گے اور سیاسی جماعتوں کو بریفنگ دیں گے۔ ورلڈ سٹی اتھارٹی کے ڈائریکٹر جنرل کامران لاشاری کی ملاقات ہوئی ہے۔ اندرون لاہور کی قدیمی اور تاریخی عمارتوں کی ماضی کی آب و تاب کی بحالی کے امور پر تفصیلی تبادلہ خیال ہوا ہے۔ نواز شریف نے اندرون لاہور کی تاریخی حیثیت کی بحالی پر ورلڈ سٹی اتھارٹی کی خدمات اور پیشہ ورانہ مہارت کو سراہا ہے۔
کامران لاشاری نے تاریخی عمارتوں کی بحالی کے جاری منصوبوں کے حوالے سے انہیں آگاہ کیا ہے۔ پاکستان نے امریکی ایوان نمائندگان کی قرارداد مسترد کر دی ہے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ امریکی قرارداد کے جواب میں قرارداد لائیں گے، مسودہ تیار ہے، سب سے شیئر کریں گے۔ پاکستان کے اندرونی معاملات میں کسی ملک کو مداخلت کی اجازت نہیں۔ دفتر خارجہ نے قرارداد پر فوری رد عمل دیا۔ کہا جاتا تھا کہ پاکستان تنہائی کا شکار ہو گیا۔ کون سی تنہائی؟ کون سا فورم ہے جہاں پاکستان آواز نہیں اٹھا رہا؟ غزہ، اسلاموفوبیا اور کشمیر جیسے مسائل پاکستان نے ہی اجاگر کیے ہیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کے زیر صدارت پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ کا اجلاس ہوا ہے۔ سالانہ ترقیاتی پروگرام پر غور ہوا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی پروجیکٹس کی بروقت تکمیل ہر صورت یقینی بنانے کی ہدایت سامنے آئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی تمام پروجیکٹس کی ریئل ٹائم مانیٹرنگ کے لیے PTIB کو ڈیش بورڈ تشکیل دینے کی بھی ہدایت سامنے آئی ہے۔ نیو یارک سے خبر شامل کریں گے، جہاں وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی چینی ہم منصب سے ملاقات ہوئی ہے۔ ملاقات میں پاک چین تعلقات اور سیکیورٹی امور پر تفصیلی تبادلہ خیال ہوا۔ ٹریننگ اور جدید آلات اور ٹیکنالوجی کے استعمال سے متعلق بھی گفتگو کی گئی ہے اور